سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے احکام تجارت حسب معمول اور حسب توقع۔ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ علی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ سوالات ہوتے ہیں آپ کے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، اور آج فارمیٹ وہی ہے جو کبھی کبھی ہم چینج کرتے ہیں اور ذائقہ تبدیل کرتے ہیں۔ بجائے کالز کے ہم کچھ تاجروں کو، کچھ مختلف فیلڈز کے ماہرین کو جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے بزنس کا، جاب کا، ان کو اپنے منچ پر دعوت دیتے ہیں، احکام تجارت کے وہ تشریف لاتے ہیں اور بالمشافہ مفتی صاحب سے ڈائریکٹ سوالات کرتے ہیں، جوابات مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے سوالات کے ذریعے بہت سارے ناظرین کو بھی جوابات مل جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی کچھ سلسلہ ہوگا۔ 5 مختلف فیلڈز کے تاجران، ایکسپرٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پاس اپنے اپنے سوالات ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب سے کریں گے۔ سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں چلیں تاجران کی طرف، اور ان سے پہلے تعارف لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن اس سے بھی پہلے درود پاک کی فضیلت جو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم برکتیں سمیٹنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ تاجران اور ایکسپرٹ جو موجود ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ فیلڈ میں ایک وقت گزارا ہے، لیکن آج یہاں پہ آپ کے لیے تعارف تھوڑا لے لیتے ہیں۔ جی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خرم شہباز ہے اور میرا پینٹ کی فیلڈ سے تعلق ہے، پینٹ کی شاپ ہے میری، اور تقریباً 16 سال سے میں چلا رہا ہوں شاپ۔ خرم شہباز بھائی، پینٹ کا کام ہے، زندگی میں رنگ بھرتے ہیں لوگ، اور یہ در و دیوار پہ رنگ بھرتے ہیں، ایسا ہی ہے خرم بھائی؟ جی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد یوسف جنیجو ہے، اور میرا آرٹیفیشیل جویلری کا کام ہے، اور الحمدللہ 30 سال سے میں اس فیلڈ میں منسلک ہوں۔ 30 سال سے؟ اچھا جی۔ میرا نام محمد علی سونی ہے، گولڈ کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے، 35 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے میرا اس فیلڈ میں۔ کیا بات ہے۔ آج کل تو آپ بہت زیادہ جو ہے نا ٹارگیٹ پر ہیں، بہت زیادہ رابطوں میں ہوں گے۔ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالصمد ہے، اور میں ایک پرائیویٹ کمپنی کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر جاب کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محسن موتی والا ہے، میں کپڑے کے کام سے ریلیٹڈ ہوں، فیشن ڈیزائننگ کا بھی میرا کام ہے، اور الحمدللہ 16 سال سے اس فیلڈ میں۔ چلیں جی، 5 افراد اپنی اپنی فیلڈز میں ایک تجربہ رکھتے ہیں اور ان کے سوالات ہیں، مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے، لیکن میں مفتی صاحب سے سب سے پہلے ایک انٹرو کے طور پہ چاہوں گا کہ کچھ گفتگو کریں اور ہمیں بتائیں کہ جب یہ اس طریقے کے سیشنز ہوتے ہیں، جب تاجران یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، عمومی طور پہ تو آپ کی کالز ہوتی ہیں ناظرین کی، میں مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں اور اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں، بالخصوص اپنے اعتبار سے بھی، لیکن ہمارے اعتبار سے جو سوالات کرنے والے ہیں، چاہے اسکرین پر موجود ہوں چاہے اسکرین کے اس طرف موجود ہوں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز ہے وہ جب تک آپ گراؤنڈ سے اس کو نہیں دیکھتے تو آپ اس چیز کی بیسک کو نہیں سمجھ سکتے۔ گراؤنڈ جو ہے نا وہ اکائی ہوتی ہے ہر چیز کی۔ صحیح۔ میں نے کوئی یہ سمجھیں کہ 16 گھنٹے کا سیمینار یا ٹریننگ سیشن اٹینڈ کیا ہے کل اور آج میں، 8 گھنٹے کل اور 8 گھنٹے آج اٹینڈ کیا ہے، اور یہ سیمینار تھا مانیٹری پالیسی کے متعلق اسٹیٹ بینک میں، اور اسٹیٹ بینک کے جو ایکسپرٹس اور ماہرین اقتصادیات، اکنامسٹ
ماہرین شماریات، ان لوگوں نے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ چیزوں پر گفتگو کی، انہوں نے اپنی بیان کی، جہاں ہمیں اپنی بیان کرنی تھی علماء نے اپنی بیان کی. تو وہاں بھی ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ مانیٹری مینس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مہنگائی کتنی ہے، ملک کہاں کھڑا ہے، مانیٹری پالیسی اس کو بیس کرتی ہے، اس کو مطلب کہ یہ اس کا گراؤنڈ ہے. تو وہاں بھی بات ہوتی ہے اکائی سے ٹھیک. کہ کہاں سپلائی چین متاثر ہے. مثال کے طور پر سیلاب آ گیا تو سپلائی چین متاثر ہوگی، اناج کی قیمتیں اپ ڈاؤن ہوں گی. اسی طریقے سے جو ہے وہ کہیں امپورٹ پر مسائل آ جاتے ہیں، کہیں ایکسپورٹ میں مسائل آ جاتے ہیں. تو پورا جو پوری معاشی جو دنیا ہے یہ جڑی ہوئی ہے جو کاروباری سرکل ہے اس کے ساتھ. جی. تو کاروباری سرکل جو ہے جب بھی آپ اس پر گفتگو کریں گے تو اس کی اکائی پر تو گفتگو کرنی پڑے گی نا. ٹھیک. یعنی اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ مارکیٹ سے ملے گا، صحیح. اکائی سے ملے گا. فیکٹری آنر بہت یعنی کہ ٹاپ بندہ کہلاتا ہے نا. ٹھیک ہے، وہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے گویا. نہیں، ٹاپ بندہ کہلاتا ہے تو اس کا مال کون خریدتا ہے؟ جی. ہول سیلر کے بعد ریٹیلر. ٹھیک ہے نا. جب ریٹیلر ہی ڈسٹرب ہوگا تو فیکٹری براہ راست ڈسٹرب ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. اب کرونا میں کیا ہوا؟ کرونا میں یہی ہوا کہ جناب پاکستان سے جو چیزیں بن کے جاتی تھیں، کیا بن کے جاتی تھی؟ ٹی شرٹ اور یہ ٹراؤزر اور اس طرح کے جو آئٹم، جی. گارمنٹس آئٹم، یہ لوگوں نے خریدنا چھوڑ دیے. صحیح. قوت خرید کم ہو چکی تھی، سرگرمیاں ختم. اکائی متاثر ہوئی پہلے. اکائی متاثر ہوئی نا. ٹھیک ہے. ایک کنزیومر جب متاثر ہوتا ہے پورا جو معاشی سسٹم ہے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ پورے سرکل پہ امپیکٹ پڑتا ہے اس کا. پورے سرکل پہ امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک. تو یوں یہ جو طبقہ ہے یہ مارکیٹ فیڈ بیک ہے، اور ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کہاں کیا خرابیاں واقع ہو رہی ہیں، کیا چیزیں واقع ہو رہی ہیں. ظاہر بات ہے ایک مارکیٹ کے کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جو بیسک مسائل ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی بندہ اس پر بات کرے، کوئی ناظم آباد میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے یا صدر میں کر رہا ہے یا ڈیفنس میں کر رہا ہے، وہ بیسک مسائل سب کے ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے. کچھ وہ ہوں گے کہ جو افراد وائز مختلف ہو سکتے ہیں. اب رنگ کے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو رنگ کے حوالے سے ہم نے کوئی 2012-13 میں 2 پروگرام کیے تھے. جی. 92 اور 93 ایپیسوڈ ہے غالباً جی. احکام تجارت کی. 12-13 ہوگا، 14 ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو جو وہاں ہم نے بیسک پرابلمس جو ہم نے ڈسکس کی تو آج تک وہ پرابلم کھڑی ہوئی اپنے کا. تو ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملا، جاننے کا موقع ملا کہ اس رنگ جیسے کام کے اندر بھی سود داخل ہے. جیولری مارکیٹ والوں کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا تھا کوئی 2009 کے آخر میں یا 10 کے شروع میں. تو جیولری مارکیٹ پر وہ خیر ہمارا پہلی ایکٹیویٹی تو نہیں تھی لیکن پروگرام پہلا تھا. لیکن اس سے پہلے جو ہے دارالفتہ اہل سنت میں کوئی 2004 یا 5 میں بہت سارے جیولرز آئے تھے اور اپنے مسائل ڈسکس کیے تھے. تو اس دوران بھی ایک ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ رہا. دیکھیے جو گیپ ہے نا، گیپ کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ دینی تعلیمات سے بری نہیں ہے. ہر ایک محتاج ہے، وہ پروفیشنل ہو، وہ تاجر ہو، کسی طبقے کا تاجر ہو، وہ کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اسے بنیادی جو دینی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. تو ہمارا یہ پلیٹ فارم تاجر برادری کے لیے یوں پلیٹ فارم ہے کہ آج کراچی کا کسی ایک علاقے کا تاجر اگر ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو یہ مسئلے صرف اس کے مسئلے نہیں ہیں، یہ مسئلے ہر اس شخص کے ہیں جو صرف پاکستان میں، دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر کام کر رہا ہے. اس کو بھی ان چیلنجز کا سامنا ہے، اس کو بھی پرابلمس کا سامنا ہے. تو ان کے ذریعے وہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. اور چونکہ جو ٹی وی ہے اور چینل ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ مؤثر ابلاغ ہوتا ہے اس میں. ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کر جو بات کر رہے ہیں، ہم تو 6 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ پروگرام چلے گا تو بہت سارے لوگ کہاں کہاں سنا جائے گا، پھر ریپیٹ، پھر کلپ جاری ہونا. جی. تو یوں جو بنیاد ہے وہ ہے دین کی تعلیمات اور آگاہی اور رہنمائی. ٹھیک. تو رہنمائی کے لیے ڈیفرنٹ جو ایریاز ہیں وہ ان حضرات کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور انہیں بھی ان شعبوں کے متعلق جاننے کا موقع ملتا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. چلے جی، مفتی صاحب نے تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیا سوال کرنے والوں کو کہ ان سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہرحال
یہ مفتی صاحب کے اپنے جملے ہیں. ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف، اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں تاکہ کوئی سوال بھی ہو پھر جواب کے ذریعے ہم سیکھ بھی سکیں. جی. ہمارے کپڑے کے کام میں ادھار بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ کہہ لیں، اور ایک ادھار دینے کی بھی ایک نوعیت ہوتی ہے، ایک کنڈیشنز ہوتی ہیں. پر ہم جن لوگوں سے کام کرتے ہیں ایک اعتماد کی بنیاد پہ ساری چیزیں، بٹ وہ اعتماد بحال ہونے کے بعد جب آہستہ آہستہ ادھار کی نوعیت جب بڑھتی ہے تو سامنے والے کی نیت کچھ ڈگمگا سی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی کچھ الگ نوعیت کی باتیں کہ ہمارے حالات، ہماری کرنسی، کیونکہ ہمارا اوورسیز بھی مال جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کی کرنسی کی کوئی ڈی ویلیویشن یا کوئی حالات کے پیش نظر کوئی نہ کوئی چیز، ایشوز، کوئی بھی فیکٹر ہو، لیکن اگرچہ ان کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، ہم نے آج سے ان کو، اگرچہ ہمارا ادھار اتنا بڑا ہے کہ مطلب 1-2 مہینے نہیں، 8-9 مہینے پرانی چیز اگرچہ ہم دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر جب ان کی پیمنٹ کی بات آئے تو اس ٹائم پہ آ کے اگرچہ وہ ہم سے یہ تقاضا کریں کہ بھائی ہمارے اس وقت کنڈیشن جب ہم نے آپ سے مال لیا اس وقت نوعیت اور تھی، آج ہماری کرنسی کی ویلیو کچھ اور ہے، تو ہمیں آپ لہٰذا جتنا آپ کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے اس کے اوپر ہمیں آپ جو بھی مطلب ریٹ کا کنسیشن کہہ لیں یا کوئی ایس وائی زی. تو اس طریقے کی نوعیت کے بعد اگرچہ ہم پہلے تو نہ ماننے والی بات ہے، کیونکہ ایک چھوٹا موٹا کاروبار ہو نا سمجھ آتی ہے، بڑی کوانٹٹی مطلب لاکھوں نہیں کروڑوں میں بات ہو، پھر اس پہ اگرچہ آپ سے وہ چلیں ان کی سنن بھی لی جائے ایک جگہ پہ جا کے کہ بھائی چلیں آپ کی کیا چاہت ہے، اس پہ اگرچہ ان کی بارگیننگ ریشو اگر کروڑوں میں ہی ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے. یعنی جب آپ نے مال دیا تھا اس وقت ریٹ فکس ہو گئے تھے، لیکن جب آپ وہ لائبلٹیز لینا چاہ رہے ہیں، ریسیو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ نفع میں ہیں تو ہمیں وہ اپنے ساتھ نقصان میں بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں، تو تھوڑا سا ذہن ان کا بھی پریپیئر ہو کہ ہم ان کے ساتھ جب نفع میں نہیں ہیں تو وہ ہمیں اپنے نقصان کے اندر کیوں انوالو کر رہے ہیں. اور ٹائم ڈیوریشن کا بھی بہت بڑا فرق ہے اس میں. ٹھیک. جی مجھ سے اصل میں دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نارمل جو کاروباری سرکل ہے ادھار کا وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. بھئی 1-8 مہینے کا ادھار ہے، آدھا کر دیا، پھر اور مال لے لیا، آدھا کر دیا اور مال لے لیا. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں یا تو وہ حادثاتی طور پر گر جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ ٹائم لمبا کھینچتے ہیں. پہلے نہیں بتاتے آپ کو کہ ہم لمبا ٹائم کیوں کھینچ رہے ہیں، پہلے ٹائم لمبا کریں گے، پھر وہ آپ پہ کلیم ڈالنا شروع کر دیں گے، آپ کا تو مال صحیح نہیں آیا تھا، آپ کے تو مال میں یہ پرابلم تھی. تو پھر وہ جو جذبات ہیں نا اس ٹائم لمبا کرنے سے وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کا تقاضا ٹھنڈا ہو جائے. حالانکہ جتنا لمبا ٹائم ہوتا جاتا ہے اسی اعتبار سے ایک کاروبار آدمی کو لاس اس کا بڑھتا جاتا ہے. یعنی اگر وہ رقم جو ہے وہ فوری اس کے پاس واپس آ جائے تو جو کاروباری سرکل ہے وہ یہ گھمائے گا، اس کے گھمانے سے جو ہے وہ نفع کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور رقم تو اسٹک ہو گئی، جا کر اسٹک ہی نہیں ہوئی بلکہ تو خطرے پہ پیش ہو گئی ہے کہ بھئی پتہ نہیں پورے آئیں گے بھی اب نہیں آئیں گے. اگر کوئی حادثاتی طور پر بھی تاجر جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہوا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تاجر بڑی جلدی کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب بہت بڑی دکان چھوڑ کے ٹھیلے پہ آ جائے، وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تجارت میں برکت ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. تو حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جب بنیادی مجبوری آئے اور اس حد تک مجبوری ہو کہ وہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا، تو اس میں تو یہ کہ اس کو ڈھیل دینا ضروری بھی ہے کہ اس کو ڈھیل دی جائے، اس کو تھوڑا موقع دیا جائے تاکہ وہ ریکور کر کے پیسہ بھیج سکے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کے تو نہ اس کا کاروبار بند ہو رہا ہے، نہ اس کے اخراجات بند ہو رہے ہیں، نہ اس کا جو رہن سہن ہے، جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو رہا ہے، کہیں سے بھی جو ہے نا وہ بندش تو آئی نہیں ہے، رکاوٹ تو ہے ہی نہیں، صرف رکاوٹ اس بات کی ہے کہ پیمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر وہاں معاملہ وہ نہیں ہوتا کہ اس آدمی میں دینے کی سخت نہیں ہے. تو جس کے اندر سخت ہوتی ہے وہ اپنا پیٹ ظاہر کرتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ کیفیت ہے. تو 2 صورتیں بنی، ایک وہاں کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں ڈھیل دی جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس انداز پر آیا ہوا ہے. اچھا کرنسی ڈی ویلیو کہاں نہیں ہوئی؟ ہمارے سامنے ترکی کی مثال ہے. ہم لوگ گئے تھے 2022 میں گئے تھے، تو کوئی
42 रुपये का लीरा लेकर गए थे, ठीक है, आज 8 या 9 रुपये का लीरा है, लेकिन क्या वहाँ माल बिकना बंद हो गया है? वो लोग तो जो है माल खरीद रहे हैं आज भी, ठीक है, तो वहाँ का जो ग्राहक है वो हर चीज़ खरीद रहा है, तो उतार चढ़ाव अगर आया है तो वो पूरी मार्केट पर आया है ना। तो बात ये है कि जो देने वाला है उसके लिए रास्ते मौजूद हैं, नीयत का अगर फतूर आ गया उसका कोई इलाज नहीं है, तो जो अखलाकी प्रेशर है वो जारी रखा जाएगा। आपकी बात से एक और बात भी मैं कहूँगा, जैसे आपने कहा कि अगर उसकी नौयत नहीं है तो ऐसी सूरत में उसको ढील दी जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी अमाउंट उन पे निकलती है, तो क्या इस अमाउंट के ऊपर हमारा ज़कात का भी मामला, इसको भी थोड़ा सा जहन मेरा क्लियर कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़, डील देने पे मैंने किसी बुज़ुर्ग से सुना है कि आप जितना सामने वाले से अपना क्रेडिट मांगते हो और वो नहीं दे रहा या फंसा हुआ है XYZ, अगरचे आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसको ढील देते हो, छूट देते हो, तो जितनी अमाउंट है रोज़ की बुनियाद पे आपका उतना सदक़ात में शामिल होता है। तो इसमें कितनी सदाकत और हकीकत है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, कुरान पाक में फरमाया गया कि अगर कोई तंगदस्त हो जाता है तो उसको ढील दो, मोहलत दो, और फुक़हा ने लिखा कि जो बिल्कुल तंगदस्त है उसको मोहलत देना वाजिब है। फरमाया गया व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर कोई सदका करने का इख्तियार रखता है, इतनी गुंजाइश है तो उसका इम्कान भी बाकी है, ये भी एक नेकी का काम है। अब आपका जो सवाल था वो ये था कि जो मोहलत दी जा रही है क्या ये भी नेकी है? बिलाशुबा ये अजीम नेकी है। अगर कोई तंगदस्त है, नहीं दे पा रहा, उसको ढील देना आला दर्जे की नेकी है, और उसमें बिलाशुबा सदक़े का सवाब है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुझसे एक बात ये भी शायद फरमाएगा, इनका जो सवाल था और फिर सवाल पर सवाल भी आया कि इन्होंने एक बात ये भी कही कि बाज़ औक़ात वो कुछ स्पेशल डिस्काउंट मांग रहे होते हैं पेमेंट के वक्त, यानी जब डील हुई थी उस वक्त तो रेट फिक्स हो गए थे, लेकिन अब जब पेमेंट करना चाह रहे हैं तो अपने हालात और वाक़यात बता के कहते हैं कि जी हालात ऐसे हैं, यूँ हैं और इस पे आप कुछ कंसेशन दे दो। कंसेशन दो तरह हो सकता है, एक तो रेट कम कर दिए जाए, दूसरा जो टोटल अमाउंट है उसको कुछ फिक्स कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे 1 करोड़ 20 लाख थे तो उनको अपॉर्चुनिटी दे दिया है कि चलें जी आप 1 करोड़ दें, इसको क्लोज़ करें। क्या इस तरीके से पॉसिबल है, इजाज़त होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसने माल बेचा है वो साहिब हक़ है, मुतालबा करना उसका हक़ है, पूरी रकम का मुतालबा करना उसका हक़ है। मोहलत देने पर हमने बात की है, लेकिन ये नहीं कि उसका हक़ सिर्फ़ उसके चाहने पर ख़त्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसी कैफ़ियत आती है कि बंदा बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है और 10 मांगने वाले भी आ जाते हैं। जी। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात तो मार्केट वाले कहते हैं भाई ठीक है, इतना लेके ख़त्म करो। अगर ज़बरदस्ती नहीं है तब भी उसका इम्कान बाकी है। बाज़ औक़ात बंदा खुद कहता है कि मैं क्या लूँ आपसे, जी, फँस गया। वो भी कम कर देता है। वो है उसका एक रज़ाकाराना अमल। ठीक है, वो चाहे तो कुछ कम करे, चाहे तो ना करे। ठीक। मोहलत की हद तक तो यानी कि अगर वो तंगदस्त है तो लाज़मी है मोहलत ठीक, देना, ठीक। लेकिन हक़ ख़त्म नहीं होगा, हक़ तो खड़ा रहेगा। मुझसे बाज़ औक़ात मार्केट में यूँ होता है, आप इसको सेकंड कीजिएगा बात को, कि यूँ होता है कि देने वाला जो है वो रखता ही एक ही कंडीशन है कि जी मैं तो इतने दे सकता हूँ, लेने तो बताओ। अब जो ताजिर होते हैं जो मार्केट में बैठे हों, उन्हें अंदाज़ा होता है इस तरह के मामलात में कि भाई जो आ रहा है कम से कम ये तो लो, बाकी का फिर बाद में देखेंगे। मैंने अर्ज़ किया कि उसके सामने वाले के चाहने से या कहने से हक़ तो ख़त्म नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, हक़ बाकी वो रहेगा। साहिब हक़ का है, जब तक वो नहीं चाहेगा कम करना, हक़ ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, मुझसे अगर देने की गुंजाइश है फिर भी ना दे तो? देखिए, देने की गुंजाइश है और नहीं देता तो वो गुनहगार है। यानी हदीस पाक में फरमाया गया कि यानी जो गनी है, देनदार है और देने की गुंजाइश रखता है, अगर वो नहीं देता तो वो जुल्म का मुर्तकिब होता है, गुनाह है वो तो। ठीक। चलें जी, इस सवाल का जवाब तो कंप्लीट हुआ और यकीनी तौर पर और भी सवालात होंगे, लेकिन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अब्दुल समद भाई की तरफ बढ़ेंगे। मुफ्तब ये सवाल का जवाब हुआ, इसमें हमारे मोहसिन भाई ने एक सवाल जो किया था वो ज़कात का भी जिक्र किया था। देखिए, जो काबिल वसूल माल है, जो लायबिलिटी है दूसरे के ऊपर, ठीक है। रिसीवेबल है ना ये, जी, तो रिसीवेबल माल पर भी ज़कात तो बनती है। ठीक है, जब तक वो खड़ा हुआ है ज़कात बनती है। अब आगे जाके सेटलमेंट कर देते हैं, आधा माफ़ कर देते हैं, तो फिर एक जुज़ागाना तफ़सील होगी। ठीक, जब तक खड़ा हुआ है, इन्होंने अपना हक़ कोई माफ़ नहीं किया, ठीक,
تو ظاہر بات ہے اس کی زکوٰۃ بنے گی. اتنی گنجائش ضرور ہے، مثال کے طور پر 2 سال بعد رقم ملتی ہے تو یہ اس مال کی 2 سال تک تاخیر کر سکتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں. ٹھیک ہے. اب اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ مثال کے طور پر ان 2 سالوں میں یا اگلے 1 سال ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے تو حالات و واقعات کیا ہوں، ہو سکتا ہے ان کا کمپرومائز آدھے پر ہو تو ٹھیک پھر اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ٹھیک. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور عبدالصمد بھائی سے سوال لیتے ہیں. کیا سوال کر رہے ہیں جی عبدالصمد بھائی؟ اچھا، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جیسے ہمیں کمپنیز کے اندر ہم جاب کرتے ہیں تو ہمیں سیلری مل جاتی ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہے جس طرح سے انفلیشن ہے اور چیزیں چل رہی ہیں تو ایک سیلری پہ تو آج کل عموماً سیلری والوں کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے. تو اس کے اندر بندہ اپنی پیسف انکم جو ہے وہ ایک کہ مطلب میرا کوئی فری لانس میں کام کر لوں اپنی سروسز بیچ کے، یا میں اپنی سیونگز کا انویسٹمنٹ کر لوں تو میرا کچھ پیسو انکم کا دروازہ کھل جائے. تو اس کے اندر جیسے ہماری کچھ سیونگز ہوتی ہیں، جیسے ہمارے پی ایف کے پیسے ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ہم وڈرا کر کے کمپنی سے وہ پیسے یا تو کہیں میوچل فنڈ میں انویسٹ کر دیتے ہیں، یا پھر سیکنڈ آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کے کام میں انویسٹمنٹ کر دیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ وہ پیسے کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ یا تو آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے، کچھ ٹائم کے بعد آپ کو بولے گا یار میرے تو نقصان ہو گیا، آپ تو جاتے نہیں ہیں. تو اس پوزیشن میں کیا مطلب ورکنگ جو پارٹنر ہوتا ہے اس کی کیا اس کے اندر نقصان ہوگا، اور جو انویسٹر ہے اس کا کیا نقصان ہوگا، اور اس کی کیا ایسا اس سے بات کی جائے کہ یہ ہمارا سود کے بھی زمرے میں نہ آئے کہ ہم کسی سے سود لے رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں. ٹھیک. اس ایک سوال میں کئی ساری جو ہے نا جہتیں آپ نے بیان کر دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی جاب کرنے کے بعد فری لانسنگ بھی کرتا ہے تو اس میں کوئی پابندی تو ہے نہیں، اتنی دیر تک کام کر سکتا ہے جس سے اگلے دن پہ اثر نہ پڑے. ہوتا نا ایک آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میں تو 8 گھنٹے کی جاب کر آیا ہوں، ذرا 8 گھنٹے اور کر لیتا ہوں، تو فزیکلی ممکن نہیں ہے. تو فری لانسنگ یہی ہوتا ہے کہ بندہ 1-2 گھنٹے کا اور کام پکڑ لیتا ہے، کچھ آمدنی کے ذرائع حاصل ہو جاتے ہیں. اب پیسے کہاں لگانے ہیں؟ آپ نے میوچل فنڈ کا کہا، تو میوچل فنڈ تو بہت سارے طرح کا ہوتا ہے، ایک طرح سے کا تو نہیں ہوتا. تو اصول تو واضح ہے کہ جو بھی جائز راستہ ہوگا وہاں لگائے جا سکتے ہیں. جائز راستے کی اب 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک وہ راستہ ہے کہ جہاں رسک نہیں ہوتا، جہاں سسٹم مضبوط ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ پیسے لگائیں گے. آپ کا سوال فوکس اسی اعتبار سے ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ انسان تجربے سے سیکھتا ہے. جب تک آپ نے کسی کو قرضہ نہیں دیا ہوتا نا، ایک مطلب عمومی بات عرض کر رہا ہوں، ہر ایک آدمی ایسا نہیں ہوتا، تو آپ کو جو نا بے رخی کا اندازہ نہیں ہوتا. جب آپ کے پیسے نکلتے ہیں کسی طرف تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا بے رخی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا یوں بھی ایٹیٹیوڈ بندہ کر سکتا ہے. تو انسان جو ہے وہ بہت ساری باتیں اپنے تجربات سے سیکھتا ہے. تو 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو بندہ تجربے کار سے پہلے مشورہ کر لے، یہی زیادہ بہتر راستہ ہے، اور پھر کسی چیز پر عمل کرے. پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرتا ہے تو ہر ایک آدمی کا مزاج اور اس کا جو ایٹیٹیوڈ ایک جیسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہیں بڑے اصول کے پکے ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، کاروباری دنیا کے اندر معروف ہوتے ہیں، یعنی اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت ساری باتوں کو سیریس نہیں لیتے، ان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ کوئی یہ کھیل ہیں چیزیں. تو بندہ شناسی جو ہے یہ خود ایک بڑا کام ہے. تو جس طریقے سے ہم کئی مواقع پہ انکوائری کرتے ہیں تو یوں بندہ دیکھ بھال کر کرے اولاً. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ شریعہ لاز کی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ لا محالہ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں آگے جا کر. مثال کے طور پر لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے، ہاں بھی ٹھیک ہے کچھ پیسے دے دو، میں تمہیں کچھ نہ کچھ دیتا رہوں گا. بھئی آپ نے اس بندے نے کہاں لگائے، جہاں لگائے اس کا اپنا والیوم کیا ہے، وہاں پر اس کو سامنے رکھ کے آپ کا ریشو کیا ہے، نہ اس کو اپنے والیوم کا پتہ، نہ اس نے کلوزنگ کی، بس لم سم اٹھا کے نفع دے دیا. تو
اب آہستہ 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 ایک فراڈ کا راستہ بھی کھلتا ہے، تو اس کی کیا بک مینٹین کرے گا، کس چیز کا حساب کرے گا، مکس چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم شریعت کے مطابق آغاز کرتے ہیں تو تقاضے یہ ہیں کہ بھئی اس کا اور آپ کا جو ہے وہ ریشو معلوم ہونا چاہیے۔ چلتے کاروبار میں شرکت نہیں ہوتی کیونکہ اس کی طرف سامان ہے، آپ کی طرف لیکوڈ ہے، تو کوئی ایسا راستہ ہو کہ لیکوڈ اس کا بھی لیکوڈ ہو، یا یعنی کرنسی ہو، یا پھر یہ ہے کہ جو مال ہے اس کا کوئی حصہ آپ خرید کر اس کے پارٹنر بن جائیں۔ جب کام بڑے واضح انداز پہ شروع ہوتا ہے نا، اچھا یہ باتیں بھی اس کا ایٹیٹیوڈ بتا دیں گی کہ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ لاپرواہی والا ہے یا وہ سنجیدہ آدمی ہے۔ تو آغاز شریعت کی تعلیمات کے مطابق کریں، ابہام کہیں بھی نہ ہو۔ جب آپ کوئی تجارتی معاہدہ کرتے ہیں، خاص طور پر پارٹنرشپ کا، تو اس تجارتی معاہدے کا آغاز سے بڑھ کر اختتام اہم ہوتا ہے کہ بھئی آپ ریٹن میں وہ سب چیزیں بھی لکھیں جس کا تعلق اختتام سے ہو، کہ بھئی یہ جب معاہدہ ختم ہوگا تو کس کی کیا چیز ہوگی، ٹھیک ہے، کس کے ذمے کیا چیزیں آئیں گی، اور کس انداز پر ختم ہوگا، کیسے ختم ہوگا۔ تو بعض اوقات جو انجام ہے اس کی پرواہ کیے بغیر اسٹارٹنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر جب تنازع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مبہم تھیں، ہم نے آپس میں گفتگو ہی نہیں کی اس کے متعلق۔ تو اس اعتبار سے جو آغاز ہے بڑا اہم ہے، اور اس کی بنیاد ہے شریعت کی تعلیمات۔ محمد علی سونی بھائی، جی آپ کیا سوال کریں گے؟ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پروفیشنل میں اتنے سوالات ہیں کہ یہ سیشن بھی میرے خیال ہے کہ ناممکن ہے، مجھے شاید میرے سوالات سے بھی آپ آگاہ ہوں گے کیونکہ اتنے سوالات ہیں، تو میں چیدہ آپ کی فیلڈ سے آگاہ ہوں کہ آپ نے بالکل تعارف کرایا کہ سونار ہیں، بالکل تو سونار تو ایک پورا جو ہے نا وہ پورا ایک چیپٹر ہے، کتاب ہے۔ ڈاکٹر ہے اور اس کے اندر پیچیدگیاں بہت زیادہ۔ تو سب سے پہلا تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرے دوست نے کچھ مجھ سے رقم مانگی کہ مثال کے طور 20 لاکھ یا 25 لاکھ روپے مجھے دے دو کچھ 2 مہینے کے لیے۔ اب میں اس کو دے تو دے رہا ہوں، لیکن جب وہ مجھے واپس کرے گا تو آپ کو پتہ ہے ہمارا ریٹ کا جو فلکچویشن ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں۔ اب وہ جب ریٹرن کرتا ہے تو لامالا جس وقت میرا یہ سونا 20 لاکھ روپے میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت میرا زیادہ آ رہا ہو یا کم آ رہا ہو، جو بھی ایک فیکٹر ہے۔ اب میں نے 20 لاکھ روپے اس کے دے دیا، اگر میں اس کو 3 مہینے کے وعدے پہ دیتا ہوں اور میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ یار 3 مہینے کے بعد تم مجھے سونا ہی لوٹاؤ گے، یہ میں پیسے دے رہا ہوں، لوٹاؤ گے تم سونا، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ایک بات۔ دوسرا سوال یہ کہ ہم کسی کاریگر سے گولڈ لیتے ہیں جو بنایا ہوا ہوتا ہے، جب دیتے اب وہ ہمارے پاس جب لے کے آتا ہے، پہلے ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک کہ دو الگ الگ رخ ہو جائیں گے۔ ہو جائے گا۔ دیکھیے پہلا جو سوال ہے، جو تمہیدی گفتگو ہے آپ کی کہ یوں ہو جاتا ہے اتار چڑھاؤ۔ قرض ایک غیر لازم چیز ہے، یعنی آپ پر لازمی نہیں ہے قرضہ دینا۔ قرض جو ہے وہ احسان اور تبرع اور بھلائی ہے، تو قرض دینے میں انسان اپنا نفع جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے، بغیر کسی طمع کے دے رہا ہوتا ہے۔ نفع کی طمع نہیں ہے، نفع لے گا تو سود ہو جائے گا۔ جب قرض کی بنیاد جو ہے وہ بھلائی ہے، تو پھر قرض کے اندر جس طریقے سے مثال کے طور پر آپ نے 10 لاکھ روپے کسی کو قرض دے دیا سال کے لیے، اب یہی 10 لاکھ روپے کاروبار میں لگایا جاتا تو یہ نفع دیتا، تو انسان نے ایک طرح سے وہ نفع چھوڑ کر نقصان برداشت کیا، قرض جو ہے وہ کسی کی بھلائی کے لیے قرض دیا۔ تو قرض سے وابستہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ برداشت کرنا بھی بھلائی میں شامل ہے، اس لیے قرض دینے کو صدقے سے بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے، کہ قرض دینا صدقے سے بڑی نیکی ہے، کہ اس میں جو بندہ جو ہے وہ سامنے والا جو ہے وہ خوددار بھی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد واپس بھی کر دیتا ہے، تو ایک سفید پوش آدمی کی ضرورت بہت آسان انداز میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو یوں قیمت کا اپ ڈاؤن ہو جانا، اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ عام طور پر تو بہت تھوڑا فرق پڑتا ہے۔ البتہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے بیرونی ممالک میں لوگ رہتے ہیں، انہیں ڈالر بھیجے اپنے کسی رشتہ دار کو،
یا درہم بھیجے، تو وہاں بڑا فرق آ جاتا ہے، بہت بڑا فرق آ جاتا ہے اس کا۔ تو وہاں ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں وہ وہی کرنسی دیں جس کی وجہ سے آپ کو ایشو ہو رہا ہے، جیسے ان کو ڈالر ہی قرض دیں۔ اچھا، ہمارے سسٹم کے اندر اگر آن لائن پیسہ آ رہا ہے تو اس کے اندر گنجائش نہیں ہے ڈالر ہی دینے کی، اس کو تو پاک روپیز ہی ملنے ہیں۔ اس کا حل ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی وہاں کسی بندے کو یہ لینے والا نومینیٹ کر دے کہ بھئی فلاں کو دے دو، تو اس نے اس کے نمائندے کو ڈالر ہی دیا۔ اب اس کے نمائندے نے پھر سسٹم کے ذریعے بھیجا تو پاک روپیز ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب یہ لوٹاتے وقت ڈالر ہی لوٹائے گا، یا جو بھی کرنسی لی تھی وہی لوٹائے گا۔ آپ کے کام میں بھی جو آپ نے مثال بیان کی بڑی آسان صورت ہے، بجائے کرنسی دینے کے سونا قرض میں دے دیں اسے۔ تو سونا پر سونا کہتے ہیں کہ وہ جائز، جس میں گولڈ دیتا ہوں، اور گولڈ سونا اگر وہ دیکھیں، کاغذی کرنسی تو آج کے زمانے کی پیداوار ہے نا۔ جی جی 1861 میں پہلا جو ہے وہ کرنسی ایکٹ آیا ہے، اور اس سے پہلے کرنسی عام نہیں ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے کیا تھے؟ سکے تھے۔ عہد رسالت میں کیا تھا؟ سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ عہد رسالت میں بھی قرض دیا جاتا تھا۔ تو قرض کس چیز میں دیا جاتا تھا؟ سونے کے سکے میں، چاندی کے سکے میں۔ تو سونے اور چاندی کے سکے میں یا سونے اور چاندی کو قرض دینا یہ منع نہیں ہے، یہ تو وہ طریقہ ہے جو عہد نبوی سے چلا آ رہا ہے۔ منع ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ جتنا سونا دیا ہے اس سے زیادہ لے، یہ منع ہے۔ یا اس شیپ کا سونا دے کہ جس میں جو ہے وہ تنازع ہو، زیادہ تو زیور دے دیا ہے، اب اسی طرح کا وہ زیور کیسے لے کر آئے گا؟ تو جو اسٹینڈرڈ عام طور پر جیسے گہنا ہے، بسکٹ ہے، اور جو پیس ہیں جو گھڑے ہوئے نہیں ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں یہ مثلی کہلاتی ہیں۔ جیسا دیا گیا ویسا ہی وہ جیسے اسی مثال کیریٹ جو کا وہ واپس بسکٹ کرے۔ ہم دیتے ہیں مثال کے طور پہ، جی جو بسکٹ آتا ہے یا جو پیور گوڈ آتا ہے، ہم نے ان کو قرض کو دے دیا، اب واپسی میں ہم وہی دے سکتے ہیں نا؟ وہی بالکل وہی لے گا، وہ آپ کا حق ہے۔ حق نہیں کہتے کہ وہ گولڈ دینا جو ہے نا وہ حرام ہے، اگر گولڈ کو سرٹن ٹائم کے لیے دینا، وہ قرض دینا جائز ہے، قرض دینا جائز ہے۔ قرض دینا جائز ہے، قرض لینا بھی جائز ہے۔ اور قرض میں اگر سونا دیا ہے تو جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینا ہوگا۔ یہ بہت بڑی مسئلہ۔ جو کیریٹ کا تھا تو آپ نے 22 دیا تھا تو وہ 22 دے گا، 18 دیا تو وہ 18 دے گا۔ کمپنی پر بھی ہو سکتا ہے کہ میں فلاں کمپنی کا دے رہا ہوں، آپ اسی کمپنی کا مجھے واپس کریں گے۔ کمپنی تو سونے میں اتنی ویلیو نہیں رکھتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پیورٹی کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ ایک کمپنی پہ اسٹیمپ، مخصوص کوئی کمپنی ہے اسی کا برانڈ چلتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور میں کسی اور شاپ سے اس کی چیز یہاں اپنی شاپ پہ لا کے بیچتا ہوں، اس کا پروفٹ میں رکھنے کا حقدار ہوں۔ پروفٹ تو جب ہوگا جب ڈیل ہوگی ساری، لیکن ڈیل کرنی کیسے چاہیے؟ پہلا قدم تو یہ ہے۔ پینٹ کمپنی ہے، عموماً ہر کمپنی ٹوکن ڈالتی ہے، تو اس کا ٹوکن ڈالنا پینٹ کے اندر کمپنی کا جائز ہے یا نہیں ہے؟ شاعر نے کہا تھا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ شہد کی مکھی جاتی ہے باغ میں جا کے وہ پھولوں کا رس چوستی ہے تو پھر لا کے چھتے میں شہد بناتی ہے۔ شہد کے ساتھ چھتے میں موم نکلتا ہے، موم کی موم بتی بنتی ہے، موم بتی جب جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں، اور موم بتی جلی تو پروانے آ کر جل کے مر جاتے ہیں۔ تو قصوروار کون؟ شہد کی مکھی گئی کیوں باغ میں؟ جہاں تک آپ نے کہا کہ پینٹ کا ٹوکن ڈبے میں ڈالنا کیسا، بڑا ہی سمپل سوال ہے، لیکن اس کے پیچھے جو میکنزم ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ بھیانک سے مراد ہے شرعی اعتبار سے۔ سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔